کو عورت کی ذات جو ہے نا I love you, I love you, I love you, I love you کہ بھاڑ میں جاؤ ہے ضرور یہ خاندانی جھگڑے پھڈے ہنگامے بچے تباہ. السلام علیکم ویورز، میں سلمہ ظفر حاضر ہوں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ سلمہ ظفر آفیشیل اپنے یوٹیوب چینل پر. آج کا میرا موضوع ہے جی پسند کی شادی. پسند کی شادی بہت کم دیکھا ہے میں نے کہ وہ کامیاب ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا اور دونوں کی پسندیدگی ہو گئی، اور اس کے بعد جی لڑکے نے اپنے گھر میں بات کی اب اماں کو پسند ہے یا نہیں ہے، اماں دل جلے کے ساتھ لے کر آ رہی ہے. نمبر 1 یہ خاندانی جھگڑے پھڈے ہنگامے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور وہ مسئلے مسائل یہ شروع ہوتے ہیں کہ ظاہر وہ ساس کی پسند نہیں ہے. اب بہو کا اگر وہ بہو ایسی ہے کہ وہ اپنی یہ ضد باندھ لے کہ جی میں نے ساس کا دل جیت کر رہنا ہے تو کامیاب ہے شادی، ادروائز نہیں تو کل کل بک یہ شروع ہو جائے گی گھر کے اندر. اچھا، دوسری پسند کی شادی کیا ہے جی؟ دوسری شادی یعنی مرد کی دوسری شادی. اب وہ جی ایک بیوی تو اس کے گھر کے اندر ہے جو اس کی خاندان کی، جو اس کے ماں باپ جو ہے وہ بڑے پیار اور چاؤ کے ساتھ بیاہ کر لے کر آئے ہیں، اور دوسری شادی وہ ہے جو اس نے اپنی پسند کے ساتھ کر لی ہے. اب وہ لڑکی جو ہے اس وقت تو اس کے بھرے میں آ گئی ہے کیونکہ لڑکا جو ہے وہ اس کو پسند کر رہا ہے اور ہر طریقے سے اس کو جو گفٹس دے رہا ہے اور یہ سب کچھ. اب وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے گھر کے اندر اس شادی کا نہیں بتاؤں گا، کچھ عرصے تک آہستہ آہستہ کر کے بتاؤں گا. اب مسئلے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد دیکھو عورت کی ذات جو ہے نا وہ ریکگنائز ہونا چاہتی ہے. جب اس کو یہ نہیں ملتا ہے تو وہ میاں کو پن کرنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب میاں جو ہے اس باتوں سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی میں بعض اوقات یقین کرو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف رہتا ہے. میاں اس حد تک موجود رہتا ہے، وہ بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے گھر میں بات نہیں کر پاتا ہے. بعض اوقات ڈر کے مارے، بعض اوقات بیوی کے ڈر کے مارے، بعض اوقات ماں باپ کے ڈر کے مارے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پہلی بیوی ہوتی ہے اس کے گھر والے بڑے تگڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ یار اگر میں نے بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی تو میری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس ڈر سے، اس خوف سے نہیں بتاتا. وہ بیوی سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن بیوی اس مسئلے کو نہیں سمجھتی. تم نے تو وعدہ کیا تھا بھائی کہ تم شادی کے کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر والوں کو بتا دو گے تو مجھے لے کے چلو. اب وہ مجھے لے کے چلو کا جو گردان کرتی ہے نا عورت، اس سے مرد اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ڈیورس کی طرف پہلا قدم ہو جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ یا تو لڑکی کو بے انتہا کمپرومائز کر کے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں دونوں اپنا رستہ جو ہے وہ الگ الگ کر لیتے ہیں. اس میں ہو جاتے ہیں بچے خوار. ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ جی لڑکا لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کر لی. اب اس وقت تو لڑکا کہیں سے ادھار لے کر بھی لڑکی کی ضروریات اور اس کو وہ سب کچھ کو پورا کر رہا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے میاں بیوی کیونکہ ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھڑنا ہے تو میاں اس کو تمام صورتحال بتاتا ہے کہ جی میں اس طرح افورڈ نہیں کر سکتا. اب وہ اس کی آمدنی اگر اتنی نہیں ہے تو گھر میں فائنینشیل پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ محبت جو کچھ بھی تھی نا شادی سے پہلے اور نکاح تک، اس کے کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو وہ تمام محبتیں جو ہیں وہ فائنینشیل پرابلمز کے نیچے دبنے شروع ہو جاتی ہیں. لڑکی کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی ہیں، لڑکی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لڑکی کے گھر والے بھی تمہارا میاں تو یہ نہیں کرتا ہے، تمہارا میاں تو یہ نہیں کرتا. روٹین کے اندر وہ ایسا نہیں کر پاتا. یہ بھی لڑکی کو بات کھلتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ لڑائی جھگڑے کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی مسئلے جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ اینڈ جو ہوتا ہے وہ کیا نکلتا ہے جی؟ پھر ڈیورس. میری نظر میں، میرے نقطۂ نظر کے مطابق تم لوگ تو الگ الگ ہو جاتے ہو، ماں باپ الگ الگ ہو جاتے ہیں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ جو تیسری نسل ہے نا وہ ایک ٹوٹا ہوا گھر لے کر پیدا ہوتی ہے اور اسی سوچ کے ساتھ وہ جوان ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ڈسٹرکٹیو مائنڈ نکلتے ہیں اس کے اندر. ایک بات یاد رکھنا، کنواری لڑکی ساری زندگی گھر بیٹھی رہے تو ماں باپ کو بھاری نہیں ہوتی ہے، لیکن شادی شدہ بیٹی جو ہے وہ ایک بوجھ بن جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ بچہ ہو تو پھر تو اور ہی مسئلے بن جاتے ہیں، اور پھر بچوں کو وہ پیار مل ہی نہیں پاتا. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑا احتیاط کا متقاضی ہے کہ تم لوگ یہ احتیاط کرو میری بچیوں، خدا کے واسطے بچہ نہیں پیدا کرو. کم از کم وہ آنے والی نسل کو تو بچا لو نا، اس کی تو احتیاط کر لو کم از کم. باقی تو اللہ کی دین ہے، جب اللہ نے دینا ہوتا ہے تو پھر دینا ہی ہوتا ہے. کوشش یہ کرو کہ جو تم نے مسئلے جو اٹھائے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے اور جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے وہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ عمارت بہت جلدی ڈھہ جاتی ہے. تو میرا خیال میں شروع کے دنوں کے اندر ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا چاہیے. لڑکے کو بتانا چاہیے
کہ بھائی میں اتنا زیادہ جو ہے وہ تم کو افورڈ نہیں کر سکتا, میں تم کو عیاشی میں نہیں رکھ سکتا. جو لڑکی اپنی سوچ کے ساتھ آتی ہے اس کی ڈیمانڈ اپنی جگہ بجا ہے کہ جی مجھے ریکگنائز کرواؤ, لیکن مرد کی بھی اپنی مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا معاشرہ کوئی خالصتاً اسلامی ماحول کے اندر تو ڈلا ہوا نہیں ہے کہ جی مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے, وہ چاروں کو ایک ساتھ رکھ سکتا ہے. لیکن وہ 4 شادیوں کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بہت احتیاط مرد کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. نہیں تو جس کے ساتھ زیادتی کرے گا یقین کرو یہاں کی زندگی تو وہ گزار لے گا, لیکن مرنے کے بعد جو اس کا حال ہونا ہے نا وہ اللہ جانے کہ بندہ جانے. تو بہتر یہ ہے میرے خیال میں کہ اس قسم کی یہ محبت کی جو شادیاں ہیں نا, اول تو یہ کرو نہیں, کوشش یہ کرو کہ خاندان رشتہ آئے اور شادی ہو. بیاہ کر اپنے سسرال پدھارو نا, بجائے اس کے کہ تمہاری اماں کے گھر ہی نکاح ہوا, تمہاری اماں کے گھر ہی شادی ہوئی, لو جی لڑکے کے نہ ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ شادی عقل سے کرو. دل بھی شامل ہونا چاہیے, پسند کرنے کا تم کو حق ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خالصتاً دل ہے اور تم سب سے بغاوت کر کے ایک شادی کر رہے ہو اور اس شادی کا انجام اللہ کرے کہ اچھا ہو, لیکن عموماً یہ انجام اچھا نہیں ہوتا. تو میری سجیشن یہی ہے کہ بہت احتیاط کرو. امید ہے تم لوگوں کو یہ ویلاگ پسند آئے گا. اگر میری باتوں سے کوئی اختلاف ہے یا میری باتیں اچھی لگیں تو کامنٹ ضرور کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا, چینل سبسکرائب کرنا اور بٹن ضرور دبانا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن تم لوگوں کو ملتی رہے. اجازت دو, آئندہ ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.